أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين میرے دوستو، کل کے سبق میں ہم نے سورت سے پہلے سورت کے نام پڑھے تھے کہ اس سورت کے اتنے زیادہ نام کس وجہ سے ہیں۔ تو ہم نے ایک احادیث پڑھی تھی کہ جس چیز کے جتنے زیادہ نام ہوں گے اس کے اتنے زیادہ صفات ہوں گے۔ تو اس سورت کے نام دلائل اس میں ہیں کہ اس میں اتنے زیادہ فضائل ہیں۔ تو سورت کے ہم نے چند نام پڑھے تھے: سورت فاتحہ، سورت الصلاۃ، سورت حمد، سورت اساس القرآن، سورت شافیہ، سورت کافیہ، سورت واقعہ، سورت رقیہ، سورت کنز العلوم یعنی سورت الکنز، سورت سبع مثانی، سورت تعلیم المسألہ، سورت وافیہ اور ام القرآن۔ یہ نام ہم نے پڑھے تھے۔ تو آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورت کے شروع کرنے سے پہلے 5 نام یعنی 5 باتیں کریں گے۔ ہر سورت سے پہلے ہم 5 باتوں کا اہتمام کریں گے جس سے سورت ہمارے سامنے بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ ان 5 باتوں سے سورت ہمارے سامنے بالکل پانی پانی ہو جائے گا، سورت کا نچوڑ نکل آئے گا۔ ان 5 باتوں میں سب سے پہلے ہم سورت کا یہ ذکر کریں گے، یعنی ہم نزولاً ذکر کریں گے۔ پہلے یہ ذکر کریں گے کہ سورت مکی ہے یا مدنی۔ یہ یاد رکھیں، اس میں بہت بڑی علم ہے۔ سورتیں 2 قسم کی ہے قرآن میں، ایک مکی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے جو سورتیں نازل ہوئی اسے سورت مکی کہا جاتا ہے۔ اس میں صرف اور صرف علم جو ہے وہ توحید کا ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا بیان ہے۔ اور جو سورتیں مدنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی تو وہ سورتیں جو مدنی ہیں اس میں علم اعمال اور توحید دونوں بیان کیے جاتے ہیں، یعنی توحید کے ساتھ ساتھ اس میں مسائل بھی چھیڑے جاتے ہیں۔ اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اس کے بیان ہے۔ لیکن جو صورتیں مکی ہیں اس میں صرف توحید، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا بیان ہے۔ تو یہ صورت یہ مکی ہے۔ تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی وحدانیت کا بیان ہے، توحید کا بیان ہے اس میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور سورت نزولاً کون سے نمبر پر ہے اور ترتیب قرآن میں ترتیباً کون سے نمبر پر ہے؟ تو یہ سورت نزولاً 5ویں نمبر پر ہے۔ اس سے پہلے سورتیں سورت علق، سورت قلم، سورت مزمل اور سورت مدثر، یہ 4 سورتیں اس سے پہلے، اور یہ سورت 5ویں نمبر پر ہے، سورت فاتحہ۔ یہ نزولاً ہو گیا، ترتیباً یہ سورت پہلے نمبر پر ہے۔ دوسری بات، یہ پہلی بات ہماری ہوگی، سورت مکی و مدنی اور نزولاً کون سے نمبر پر ہے اور ترتیباً کون سے نمبر پہ۔ اب دوسری بات، سورت کے روابط یعنی ربط، ہم کہتے ہیں ربط سورت کا، یعنی اس سے پہلے سورت کے ساتھ کیا ربط تھا جو اس کے بعد اسے قرآن میں رکھا گیا۔ تو چونکہ اس سے پہلے سورت تو ہے نہیں تو اس وجہ سے اس کا ربط نہیں، اس کا ہم وجہ تقدیم بیان کریں گے۔ وجہ تقدیم کہ کیا وجہ تھی کہ اس سورت کو سب سے پہلے رکھا گیا۔ نزولاً تو یہ 5ویں نمبر پر ہے، سورت علق پہلے نمبر پہ تھا، یہ 5ویں تھا، تو اسے قرآن کے سب سے پہلے کیوں رکھا گیا؟ اس کو کہتے ہیں وجہ تقدیم۔ علماء کرام اس کے بہت سے وجہ
بیان کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کے سامنے صرف ایک وجہ رکھیں گے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، تاکہ آپ سمجھ جاؤ کہ سورت کو پہلے کیوں رکھا گیا ہے۔ تو یاد رکھو، ساری آسمانی کتابوں کا دار و مدار 5 چیزوں پر تھا، یعنی ہر آسمانی کتابوں میں 5 باتیں وہ مشترک تھی۔ ایک، علم معرفت اللہ کی، یعنی اللہ رب العزت کو پہچاننا، جسے علم اصول بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری بات، علم نبوت، یعنی پیغمبری کو، نبوت کو پہچاننا۔ تیسری بات، علم معاد، آخرت کو پہچاننا۔ چوتھی بات، علم عبادات، بندہ اپنے عبادت کے طریقے پہچانے، کس کی عبادت کریں گے اور کس طریقے سے کریں گے۔ اور پانچویں بات، علم قصص۔ ٹھیک ہو گیا؟ 5 باتیں یہ سارے آسمانی کتابوں میں مشترک تھے: علم معرفت، علم نبوت، علم معاد، علم عبادات اور علم القصص۔ تو چونکہ یہ 5 باتیں اس صورت میں موجود ہیں، پہلے 3 آیاتوں میں علم معرفت، اللہ کو پہچاننا، تو اللہ کے 5 نام پہلے ہی 3 آیاتوں میں ذکر ہے، جس سے اللہ کی پہچان ہو سکتی ہے، یعنی للہ، رب، رحمان، رحیم، مالک۔ یہ علم نبوت ہو گیا، علم معرفت۔ اور علم نبوت بھی انہی 3 آیاتوں میں موجود ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بیان نہیں کرتے تو ہمیں کیسے پتہ لگتا اللہ کی بڑائی کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے نہیں تو ہمیں اللہ رب العزت کی شان، ان کی وحدانیت، یہ ہمیں کون سمجھاتے؟ تو اس میں علم نبوت وہ بھی موجود ہے۔ تیسری بات، علم معاد، تو علم معاد، مالک یوم الدین، آخرت کا علم اس میں موجود ہے۔ چوتھی بات، علم عبادات، تو آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں علم عبادات، عبادت کے طریقے آپ کو بتاتے ہیں۔ اور 5ویں بات، علم قصص، واقعات، تو آخری آیت، صراط المستقیم انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان میں علم القصص، واقعات ان میں بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ساری آسمانی کتابوں کا علم اس صورت میں موجود ہے۔ تو یاد رکھیں، خلاصہ پہلے ہوتا ہے اور تفصیل اس کے بعد ہوتی ہے۔ جس طرح ہم نیوز سنتے ہیں نا، تو پہلے ہیڈ لائنز بتاتے ہیں کہ ہم نیوز میں آج یہ پڑھیں گے، ہیڈ لائن دکھا دیتے، پھر اس پہ تفصیل اس کے بعد ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ دنیاوی مثال میں نے پیش کی۔ تو اس طرح قرآن بھی جو ہے پہلے ہمیں خلاصہ بیان کر دیتے ہیں کہ قرآن میں یہ علوم موجود ہے، تو پھر اس کے بعد تفصیل یہ پورا قرآن کھول دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوسری بات کیا ہے؟ وجہ تقدیم، وہ ہم نے بیان کر دی ہے، ایک صرف ہم نے آپ کو بیان کر دی ہے، باقی انشاءاللہ آسان ہے۔ اب تیسری بات، امتیازات اس صورت کے، یعنی ایسی کون سی باتیں ہیں جو اس صورت میں خاص ہیں اور وہ کسی اور صورت میں نہیں ہے، یعنی وہ اس صورت کی خاصیت ہے، پہچان اس صورت کی۔ تو وہ تو بہت ساری ہیں، لیکن ہم چند بیان کریں گے۔ نمبر 1، ایسے میں بیان کروں گا جو آپ کو ایزلی یاد ہوں گے۔ یعنی یہ صورت ممتاز ہے کہ یہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، لازماً پڑھی جاتی ہے یہ صورت، تو یہ اس کا امتیاز ہے۔ دوسرا، یہ صورت ممتاز ہے
کہ یہ قرآن میں سب سے پہلے نمبر کی صورت ہے ترتیباً. ٹھیک ہو گیا. تیسری امتیاز یہ صورت ممتاز ہے اس پر کہ اس کے شروع ہوتے ہی اس میں پہلے اللہ کے 5 صفات 5 نام ذکر کیے گئے ہیں. للہ، رب، رحمان، رحیم اور مالک. ایسا کسی صورت میں بھی نہیں ہے. یہ صورت کے امتیاز ہیں. چوتھا امتیاز یہ صورت ممتاز ہے تعلیم المسالہ پر، یعنی اس میں آپ کو دعا مانگنے کا طریقہ بتاتے ہیں. انشاءاللہ وہ ہم اپنے ٹائم پہ آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے جی. اور پانچواں امتیاز یہ صورت ممتاز ہے مختصر اور جامع طریقے سے مقاصدوں کو بیان کرنے میں. یہ صورت ممتاز ہے مختصر اور جامع طریقے سے مقاصدوں کو بیان کرنے میں. تو یہ 5 امتیازات اس کے ہم نے بیان کر دی ہیں. 3 باتیں ختم ہو گئی. چوتھی بات مقصد صورت کا. مقصد صورت کا یہ بہت ہی اہم بات ہے. یعنی یہ صورت ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. یہ تو اس کے فضائل ہو گئے. لیکن اس صورت کا مقصد کیا ہے؟ اس صورت کو اتارا کس مقصد کی دیا ہے اللہ نے؟ ہم پہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کس لیے کیا گیا اس صورت کو؟ تو یہ مقصد ہم آج جانیں گے. اس صورت کا مقصد، اس صورت کا مقصد کیا ہے؟ تو مقصد صورت فاتحہ کا العبادت للہ وحدہ، العبادت للہ وحدہ، یعنی عبادت کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ خاص اللہ کے لیے ہوں گے. یہ مقصد ہو گیا. مقصد صورت فاتحہ کا العبادت للہ وحدہ، یعنی عبادت کے جتنے بھی طور طریقے ہیں وہ خاص ایک اللہ کے لیے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اب عبادت کے کتنے طریقے، کیا ترتیب ہے، وہ وضاحت ایاک نعبد و ایاک نستعین کا. یعنی مقصد سورۃ فاتحہ کا وہ آیت نمبر 4 میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں مکمل وضاحت ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے ٹائم پہ ادھر پر ہم کریں گے انشاءاللہ. اب 5ویں بات رہ گئی تقسیم صورت کی. یہ صورت کتنے حصے میں تقسیم ہے؟ تو صورت 3 حصوں میں تقسیم ہے. پہلا حصہ الحمدللہ سے لے کے مالک یوم الدین تک 3 آیتیں. دوسرا حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین آیت نمبر 4. اور تیسرا حصہ اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک. یہ صورت کی تقسیم ہو گئی. تو یہ 5 باتیں یہ تو ختم ہو گئی. اب خلاصہ اس صورت کا کیا ہے؟ مقصد صورت فاتحہ کا العبادت للہ وحدہ، یعنی عبادت کے جتنے بھی طور طریقے ہیں وہ خاص ایک اللہ کے لیے ہوں گے. اور تقسیم صورت کا، صورت 3 حصوں میں تقسیم ہے. پہلا حصہ الحمدللہ سے مالک یوم الدین تک، اس میں خالص حقوق اللہ کے، صفات اللہ کے اور افعال اللہ کے بیان کیے جاتے ہیں. دوسرا حصہ ایاک نعبد سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں خالص حق اللہ کے اور صفات اللہ کی، یعنی اس میں خالص حق اللہ کا اور حق بندوں کا. ایاک نعبد حق اللہ کا اور ایاک نستعین حق بندوں کا. اور تیسرا حصہ اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک، اس میں خالص حق بندوں کا اور 3 فرقوں کا بیان، انعمت علیہم مومن، مغضوب علیہم کافر، ولا الضالین منافق. یہ خلاصہ آپ نے یاد رکھنا. انشاءاللہ ہم جب بھی سورت شروع کریں گے تو پہلے ہم خلاصہ پڑھیں گے. 1 منٹ لگتا ہے اس پہ. یعنی مقصد سورت فاتحہ کا العبادت للہ وحدہ، عبادت کے جتنے بھی طور طریقے ہیں وہ خاص ایک اللہ کے لیے ہیں. سورت 3 حصوں میں تقسیم ہے. پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے 3 تک، اس میں خالص حق اللہ کا، صفات اللہ کے اور افعال اللہ کے. دوسرا حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں حق اللہ کا ایاک نعبد اور حق بندوں کا ایاک نستعین. اور تیسرا حصہ اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک، ان آیت نمبر 5 سے 7 تک، اس میں خالص حق بندوں کا اور 3 فرقوں کا بیان، انعمت علیہم مومن، مغضوب علیہم کافر، ولا الضالین منافق. یہ صورت کا خلاصہ ہو گیا.
آپ کے سامنے صورت بالکل واضح ہو گئی. جب آپ اپنی نماز پڑھو گے تو جب آپ پڑھو گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو آپ کو پتا ہوگا اس میں خالص حق اللہ کا ہے، اس میں حق اللہ کا ہے، اور اس میں صفات اللہ کے، افعال اللہ کے. انشاءاللہ یہ میں پھر آپ کو سمجھاؤں گا. تو آپ کو اتنا پتا ہوگا کہ اس میں خالص حق اللہ کا ہے، آپ کا دھیان دوسری طرف نہیں بھٹکے گا. جب پھر آپ پڑھو گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آپ کو پتا ہوگا اس میں حق اللہ کا ہے ایاک نعبد، اور حق بندوں کو ایاک نستعین. اور جب پھر آپ پڑھو گے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو آپ کو پتا ہوگا اس میں خالص حق بندوں کا ہے اور 3 فرقوں کا بیان ہے، مومن، کافر، منافق. تو نماز آپ کے سامنے آسان ہو جائے گی، سورۃ فاتحہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اب ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اب بعض لوگ کہتے ہیں بس بسم اللہ پڑھو، اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو یاد رکھنا ایک بات تو یہ کہ یہ سنت ہے اعوذ باللہ پڑھنا. دوسرا، اللہ نے ہمیں قرآن میں کہا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ رکھو، جب قرآن تلاوت کرتے ہو یا پڑھتے ہو تو پہلے اعوذ باللہ پڑھو. تو سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں اللہ رب العزت فرماتے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، بس جب آپ ارادہ رکھو قرآن پڑھنے کی تو کیا کرو؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو امداد مانگو اللہ سے شیطان مردود کی. تو اعوذ باللہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک یہ تو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. دوسرا، ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ہے جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہو تو اعوذ باللہ پڑھو. ٹھیک ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ اصل میں شیطان نے سورۃ اعراف 16-17 میں کہا ہے، شیطان نے کہا ہے، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کالا، کہا شیطان نے، فبما اغویتنی، بس اس وجہ سے کہ میری زندگی کو پریشان کیا، لا اعقدن لہم، لازماً بیٹھوں گا میں ان کو، صراط لہم صراط المستقیم، ان کو آپ کے سیدھے راستے میں. تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن ہی سیدھا راستہ ہے. یہ نہیں کہا کہ میں ان کو نماز کے راستے میں بیٹھوں گا، یہ نہیں کہا کہ میں ان کو جہاد کے راستے میں بیٹھوں گا یا ان کو روزے کے راستے میں بیٹھوں گا، نہیں، قرآن کے راستے میں بیٹھوں گا. انشاءاللہ صراط المستقیم میں ہم وضاحت کریں گے کہ ہم صراط المستقیم کی معنی قرآن کیوں کرتے ہیں. تو شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو ان کے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا. تو انسان ہم سب جو ہیں اللہ کو عاجز ہیں، مخلوق وہ عاجز ہے، تو امداد ہم کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے. کیونکہ سورۃ اعراف میں اللہ عزت فرماتے ہیں کہ شیطان ایک ایسا دشمن ہے آپ کا جسے آپ نہیں دیکھ سکتے اور وہ آپ کو دیکھتا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کو اس ذات کے حوالے کریں گے جو ذات اسے دیکھ سکتا ہے لیکن یہ انہیں نہیں دیکھ سکتا. یعنی وہ دشمن جو انسان کو نظر نہیں آتا تو وہ خطرناک ہوتا ہے نا. تو یہ ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا اور ہم اسے نظر آتے ہیں، تو ہم اسے اللہ کے حوالے کر دیں گے. جو اللہ اسے دیکھ سکتا ہے لیکن یہ اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ سکتا، تو ہم ان کے حوالے کر دیں گے. ایک واقعہ ایک عالم کا ہے. ایک عالم ایک بندے کو کہتا ہے کہ اگر آپ کے پیچھے ایک کتا پڑ جائے تو آپ کیا کرو گے؟ تو بندہ کہتا ہے کہ میں اس کے سامنے اس کو روٹی ڈال دوں گا. تو کہتا ہے جب روٹی ختم ہو جائے وہ پھر آپ کے پیچھے آئے گا، پھر کیا کرو گے؟ کہتا ہے پھر میں اور روٹی ڈال لوں گا. کہتے ہیں پھر آئے گا تو پھر کیا؟ کہتے ہیں اور روٹی ڈال لوں گا. کہتے ہیں پھر جب روٹی آپ کے پاس ختم ہو جائے تو وہ خاموش ہو گیا. تو اس عالم نے کہا آسان طریقہ یہ ہے، جب آپ اس راستے سے جاؤ کتے کو دیکھو تو پہلے اس کے مالک کو آواز لگاؤ کہ یہ کتا کس کا ہے بھائی؟ مالک کہے گا میرا ہے، تو اسے کہہ دو گے بھائی اسے باندھ دو، اسے باندھ دو تاکہ میں اس راستے سے گزر سکوں. تو جب وہ اس کتے کو باندھے گا تو آپ آسانی سے گزر جاؤ گے، روٹی ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو اس طرح جب آپ قرآن شروع کرتے ہو تو یہ کیا ہے؟
یہ کتا ہے اللہ کا، تو آپ اللہ سے امداد مانگو کہ اللہ ہمیں اس کتے سے بچاؤ، اس مردود سے بچاؤ. تو انشاءاللہ جب آپ اعوذ باللہ پڑھو گے تو اللہ کی امداد آپ کے پاس آ جائے گی، یعنی اللہ آپ کو اس سے پناہ دے دیں گے اور آپ کیا کرو گے؟ آزاد ہو جاؤ گے اس سے. اب شیطان تو دفع ہو گیا، شیطان دفع ہو گیا، لیکن ہم تو عاجز ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہم عاجز ہیں، امداد تو ہے نہیں ہمارے پاس، ہم عاجز ہیں. اسباب موجود ہیں لیکن ہم کام انجام کو نہیں پہنچا سکتے، ہم کام کو انجام تک نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ کی امداد نہ ہو. حدیث شریف میں آتا ہے ہر عظیم و شان کام جو بسم اللہ پر شروع نہ ہو تو وہ آدھے میں ہی رہ جائے گا. مثال کے طور پر ہم گھر بنا رہے ہیں، اسباب موجود ہیں، مطلب اینٹیں موجود ہے، سیمنٹ موجود ہے، سریا موجود ہے، مزدور موجود ہے، لیکن اللہ کی امداد نہ ہو تو وہ گھر نہیں بن سکتا. اللہ کی امداد لازمی ہے. یا مثال کے طور پر کھانا ہے، ہمارے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، لیکن اگر اللہ کی امداد نہ ہو تو وہ کھانا ہم نہیں کھا سکتے. امداد لازمی ہے، اس لیے کھانا کھانے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ اللہ یہ کھانا ہم کھا لیں. دوسری بات منہ میں تو ڈال لیں گے، اے اللہ اسے ہمارے معدے تک آسانی تک پہنچا دے اور اسے ہضم کروا دے. اگر وہ کھانا گلے میں اٹک گیا یا معدے میں گیا، وہاں پہ زہر ہو گیا، زہریلا بن گیا، تو پھر کیا کریں گے؟ تو اللہ کی امداد مانگنا بہت ضروری ہے. کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بہت ہی ضروری ہے. اس طرح دوسری مثال کپڑے پہننا، کپڑے بھی انسان پہنتا ہے تو پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، کیونکہ اگر آپ کپڑے بدلتے ہو بسم اللہ نہیں پڑھو گے تو کپڑے بدلتے وقت آپ کی ایک ٹانگ اوپر ہوگی اور آپ ایک دم گر جاؤ تو بھی آپ نقصان دہ ہو سکتے ہو. تو اس لیے امداد مانگنا ضروری ہے. تو بسم اللہ قرآن سے پہلے پڑھنا امداد اللہ کی مانگنا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ امداد کرو. ہم یہ قرآن شروع کر رہے ہیں، یہ سورت شروع کر رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ امداد کرو کہ ہم اسے سیکھیں اور آخر تک جائیں. ٹھیک ہو گیا؟ اعوذ باللہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی امداد سے من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. اعوذ باللہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے امداد سے من الشیطان الرجیم اللہ کی امداد پر من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. یہ اعوذ باللہ کا ترجمہ ہوا. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام کے امداد پر، الرحمن جو عام مہربان ہے، الرحیم اور خاص مہربان ہے. تو آج کے سبق میں ہم نے سورت سے پہلے وہ 5 باتیں کی جس سے سورت ہمارے سامنے واضح ہو گیا، جس میں نمبر 1 تھا سورت مکیہ یا مدنی ہے اور نزولاً اور ترتیباً کیا ہے. دوسری بات وجہ تقدیم، ربط ہم ہر صورت کا بیان کرتے ہیں لیکن چونکہ یہ صورت سب سے پہلے ہے تو اس کا ہم نے وجہ تقدیم بیان کیا. اور تیسری بات امتیازات صورت کے، چوتھی بات مقصد اور پانچویں بات تقسیم. اور پھر ہم نے اعوذ باللہ بیان کیا اور بسم اللہ. تو مقصد سورت فاتحہ کا العبادت للہ وحدہ، یعنی عبادت کے جتنے طور طریقے ہیں وہ صرف خاص ایک اللہ کے لیے ہوں گے. سورت 3 حصوں میں تقسیم ہے. پہلا حصہ الحمدللہ سے مالک یوم الدین تک، جس میں خالص حق اللہ کا، صفات اللہ کے اور افعال اللہ کے بیان کیے جاتے ہیں. دوسرا حصہ آیت نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں حق اللہ کا ایاک نعبد اور حق بندوں کا و ایاک نستعین. اور تیسرا حصہ اہدنا الصراط المستقیم سے والضالین تک، جس میں خالص حق بندوں کا اہدنا الصراط المستقیم اور 3 فرقوں کا بیان، انعمت علیہم مومن، مغضوب علیہم کافر، والضالین منافق. اعوذ باللہ پناہ مانگتا ہوں میں
باللہ اللہ کے نام پر، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، بسم اللہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام پر، الرحمن جو عام مہربان ہے، الرحیم اور خاص مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔